الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر ونشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل المشركين والمرتدين أبا بكر الصديق ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. انتہائی واجب الاحترام محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، گزشتہ جمعۃ المبارک پہ جو موضوع شروع ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت کن لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ کن سے محبت نہیں کرتا. قرآن مجید نے کون کون سے وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ کیا ہے کہ ان لوگوں سے اللہ محبت نہیں کرتا. تو ان میں سے دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہو گیا تھا. ایک حد سے بڑھنے والے المعتدین اور دوسرے الظالمین ظلم کرنے والے. بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ ہوا تھا. تیسرے نمبر پر کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ پسند نہیں کرتا، جن کو اللہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے، ان کے ساتھ ان پر نظر کرم کرنا ہی نہیں چاہتے؟ وہ کون سے لوگ ہیں؟ قرآن نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے المختال الفخور، شوخیاں مارنے والے اور اکڑنے والے، تکبر کرنے والے. ان کو اللہ پسند نہیں کرتا. اللہ پسند فرماتے ہیں عاجزی کرنے والے کو، انکساری کرنے والے کو، جھکنے والے کو. بندہ اپنے آپ کو بڑا بنا کے بکتا رہے کہ میں بڑا ہوں، میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس مال ہے، جائیداد ہے، جوان اولاد ہے. اللہ فرماتے ہیں میں ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا. اور پھر فرمایا کہ میں ہی دیتا ہوں اور پھر میں ہی اس اترانے والے اور اس اکڑنے والے سے لے بھی سکتا ہوں. تو میری نعمتوں کو بھول نہ جا، ان کا شکریہ ادا کر. تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جو تیسرے نمبر پر قرآن نے تذکرہ فرمایا المختال الفخور، شوخیاں مارنے والا، تکبر کرنے والا. اور قرآن نے 3 مقام پہ اس کا تذکرہ فرمایا.
3 جگہوں پہ ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ان سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ ذرا انداز سنیے، قرآن مجید کا پہلا مقام ہے سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 36 جو میں نے اپنے خطبہ کے اندر تلاوت کی ہے۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا اپنے رب کی عبادت کر، اللہ کی عبادت کر، اسی کی پکار کرتا رہے، اسی کو مشکل کشا مانتا رہے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کر، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی کسی چیز کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور پھر فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر، اچھا برتاؤ کر۔ انہوں نے تجھے پالا ہے، تجھے بڑا کیا ہے، تجھے کھانے کو دیا ہے، تجھے ساری تیری مشکلات کو دور کیا ہے۔ فرمایا بڑے بڑے احسان ہیں تیرے اوپر ان کے، اب وہ بڑھاپے کے اندر پہنچ گئے ہیں، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کر، اچھا برتاؤ کر، اچھے طریقے سے پیش آ۔ یہ والدین ہی ہیں جو تیرے اس دنیا میں آنے کا سبب بنے ہیں، والدین ہیں نا۔ ان کی نافرمانی آج نوجوان نسل کرتی ہے۔ آج کتنی نوجوان نسل ہے جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے، بڑی کم لوگ ہیں۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر، وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاکِینِ، اور مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبَىٰ۔ فرمایا اگر تیرا کوئی قریبی رشتہ دار ایسا ہے جو تیرا پڑوسی بھی ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر، بدسلوکی نہ کر۔ یہ حقوق ہوتے ہیں نا ہر انسان کے، ہر چیز کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، تو پڑوسیوں کے بھی کیا ہیں؟ حقوق ہیں۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ، فرمایا وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبَىٰ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ جو پڑوسی بھی ہو تیرا، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، جو پہلو کے اندر بیٹھنے والا ہو اس کا بھی لحاظ کر، جو پہلو کے اندر تیرے موجود ہے۔ گاڑی میں سفر کر رہا ہے، تیرے ساتھ سیٹ پر دوسرا موجود ہے، پیچھے موجود ہے، آگے موجود ہے، تو تھک گیا ہے۔ فرمایا اب تھکاوٹ کی وجہ سے سیٹ کو پیچھے کی طرف نہ کھول کے پچھلا بندہ تیرے پہلو کے اندر بیٹھنے والا تنگ نہ ہو جائے، اس کا خیال کر۔ دیکھو اسلام نے اور قرآن نے کتنی جو ہے وہ انسانیت کے جو فائدہ سے، میں تیرے پہلو کے اندر بیٹھنے والا کوئی انسان، اس کا بھی خیال کرنا، اس کا بھی لحاظ کرنا ہے۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِیلِ، اور مسافر، وَابْنِ السَّبِیل، راہ گزر، اگر تیرے پاس کوئی آ جاتا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ میں تجھے گھر ٹھہرنے نہیں دیتا۔ وَابْنِ السَّبِیل، فرمایا وَابْنِ السَّبِیل، مسافر، اور اسی طرح اس کے اندر طلباء بھی آتے ہیں، مدارس کے طلباء، ان کے ساتھ بھی کیا کر؟ اچھا سلوک کر۔ وَابْنِ السَّبِیل، ان کا بھی خیال رکھ، یہ نہ ہو کہ تم مدرسے کی طرف کبھی آتا ہی نہیں، مسجد کی طرف کبھی آتا ہی نہیں، نانا۔ وَابْنِ السَّبِیل، قرآن کہتا ہے چکر لگا مدارس میں، مسجدوں میں، طلباء کو دیکھ، پڑھ رہے ہیں، کسی چیز کی ضرورت ہے ان کی پوری کر، یہ تیرا حق ہے۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، فرمایا جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں غلام، ان کا بھی خیال کر۔ اب غلام نہیں ہے، اب کون مراد ہے؟ جو تیرے پاس نوکر، ملازم، زیری، تیرے جانوروں کو سنبھالتے ہیں، یہ نہیں کہنا کہ وہ میرا نوکر ہے، وہ معمولی انسان ہے، میں اس پر ظلم کرتا رہوں، حد سے زیادہ اس سے کام لیتا رہوں، وہ بیمار پڑے بیچارہ، تو کہتا ہے غصے کے ساتھ چل کام کر۔ نہ، قرآن نے اس کی اجازت
اپنے آپ کو عاجز بنا، اپنے آپ کو گرا دے، اپنے آپ کو انکساری کے اندر بالکل جو ہے وہ انکساری عاجزی اپنے اوپر ڈال، جھک جائے. یہی انسانیت ہے. اکڑنا انسانیت نہیں. دوسرا مقام جو اللہ رب العزت نے شوقیاں مارنے والے اکڑنے والوں کو ناپسند فرمایا ہے. سورہ لقمان کے اندر آیت نمبر 18 کے اندر رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ، اپنے گالوں کو اپنے رخساروں کو پھلا نہیں. اکڑ کا بندہ ہے، اپنے رخساروں کو پھلا رہا ہے، اگلا بندہ مجھ سے ڈر جائے، اپنے روک ڈال رہا ہے. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اپنے گالوں کو پھلا نہیں. صاعر کہتے ہیں وہ بیماری جو اونٹ کو لگتی ہے اور اونٹ کو گردن پر لگتی ہے، پھر اونٹ ایسے گردن اٹھا کر بس بیماری کی وجہ سے. اس لیے انسان کا بلا تصاعر، اس طرح اپنی گردن اٹھا کے نہ چاہے. یہ انسانیت ہے. بلا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کے نہ چل، زمین پر اکڑ کے نہ چل. دوسرے مقام پر رب العالمین فرماتے ہیں اکڑنے کی وجہ سے نہ تو پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے، نہ تو اکڑنے کی وجہ سے زور زور کر زمین پر پاؤں مارنے کی وجہ سے زمین کو پھاڑ نہیں سکتا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. پہاڑ کو بھی نہیں چھو سکتا، زمین کو پھاڑ بھی نہیں سکتا، تو پھر اکڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. فرمایا میں ہر اکڑنے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. مال ہے، گاڑی ہے، جائیداد ہے، فرمایا پھر بھی عاجزی انکساری پیدا کر. سبحان اللہ. تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. تکبر کس کی چادر ہے؟ اللہ ہی کی چادر ہے. فرمایا کہ اگر اس کی اس چادر کے اندر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرو گے گر جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے. تکبر نہ کر، چھوڑ دے. تیسرا مقام رب العالمین فرماتے ہیں لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ. سورۃ الحدید آیت نمبر 23 کے اندر فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. جو اللہ نے تجھے دیا ہے اس پر اکڑ نہیں، اس پر تکبر نہ کر. کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا، جو تجھ سے فوت ہو جائے، گم ہو جائے. بندہ سفر کر رہا ہے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی تباہ و برباد ہو گئی. انسان کی چیز ما فاتکم خراب ہو گئی، نقصان ہوا. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا، فرمایا اپنے رب سے نا امید نہ ہو، غم نہ کر. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جو اللہ نے تجھے دیا اس پر تکبر نہ کر. کیوں؟ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. کیونکہ اللہ نہیں پسند کرتے مختال فخور کو. مختال فخور کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے مختال، قرآن نے 2 لفظ بولے. مختال شوقیاں مارنے والا، فخور تکبر کرنے، فخر کرنے والا. یہ کہتے کسے ہیں؟ المختال. مختال کسے کہتے ہیں؟ ينظر الى نفسه بعین الافتخار، جو اپنے آپ کو فخر سے دیکھتا ہے،
فخر کی نظر سے دیکھتا ہے، میں بڑا ہوں، میں بہت بڑا ہوں، فخر کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اسے کہتے ہیں المختار، اس کو بھی اللہ نے پسند نہیں کیا۔ اور الفخور ينظر الى الناس بعین الاحتقار، فخور کسے کہا؟ فخر کرنے والا، تکبر کرنے والا۔ فرمایا ينظر الى الناس بعین الاحتقار، جو لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، یہ مجھ سے چھوٹا ہے، یہ ماڑا ہے، یہ غریب ہے، یہ گندا ہے، اپنے لوگوں کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ پسند نہیں۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا اگر تو چاہتا ہے تو نعمتوں کا شکریہ ادا کرے، رب العالمین کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے، تو پھر چاہتا ہے کہ میرے اندر نعمت کی شکریہ کا جذبہ پیدا ہو جائے، اپنے سے چھوٹوں کو دیکھا کر، بڑوں کو نہ دیکھا کر۔ تیرے پاس گاڑی ہے، تو پراڈو کو نہ دیکھ، لینڈ روور کو نہ دیکھ، اپنے سے چھوٹے موٹر سائیکل کو دیکھ، موٹر سائیکل ہے سائیکل کو دیکھ، کوٹھی ہے چھوٹے مکان کو دیکھ، اگر 5 مرلے کا مکان ہے تو جھونپڑی والے کو دیکھ، پھر تیرے اندر جذبہ پیدا ہوگا نعمت کا شکریہ ادا کرنے کا۔ اگر تو دیکھے گا نا بڑے بنگلوں کو، تیرے پاس کوٹھی ہے، بنگلوں کو دیکھے گا تو یہ فرمایا کہ کبھی اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرے گا، اپنے سے چھوٹوں کو دیکھا کر۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی، پہلے بھی ایک دفعہ میں نے یہ بیان کیا، پھر کر دیتا ہوں۔ ایک دفعہ یہ فارسی کے اندر شعر لکھا کرتے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایک دفعہ سفر کے اندر جا رہے ہیں، مسجد میں داخل ہوئے نماز پڑھنے کے لیے، نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں واپس نکلتے ہیں، پاؤں میں دیکھا جوتی نہیں ہے۔ اپنے رب سے جو ہے نا تھوڑا گلہ کو دل کے اندر آ جاتی نہیں سکتا، اللہ نے مجھے مال نہیں دیا، اللہ نے مجھے اتنے پیسے نہیں دیے کہ میں جوتی دے سکوں، تھوڑا دل کے اندر بات ہے۔ اچانک نظر پڑتی ہے ایک آدمی پر جس کے پاؤں ہی نہیں ہے، فوراً رب العالمین کا شکریہ ادا کیا، یا اللہ میرے دل کے اندر بات آئی تھی، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میرے دل میں بات آئی تھی، یا اللہ تو نے مجھے جوتی نہیں دی، میرے مولا میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، مجھے پاؤں تو دیے ہیں نا، اس بیچارے کو پاؤں بھی نہیں دیے، تو اس لیے نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے تو اپنے سے چھوٹوں کو دیکھ، بڑوں کو نہ دیکھ، چھوٹوں کو اپنے پاؤں کے نیچے نہ روند، اگر چھوٹوں کو اپنے پاؤں کے نیچے روندے گا پھر شکریہ کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا، تکبر ہوگا، ظلم کرتا چلا جائے گا، ظالم بنتا چلا جائے گا، اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ تو تیسرے نمبر پر جن کا قرآن نے تذکرہ فرمایا، اللہ کے ناپسندیدہ لوگ، مقبوض لوگ، جن سے اللہ محبت نہیں کرتا، وہ المختال الفخور، تکبر کرنے والے، اکڑنے والے۔ چوتھے نمبر پر المفسدون، فساد کرنے والے۔ کیا کرنے والے؟ فساد کرنے والے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا فسادی، اور جہاں یہ فسادی آتا ہے نا پھر وہاں حالات خراب ہوتے ہیں۔ یہ کسی خاندان میں آئے تو وہ خاندان ختم ہو جاتا ہے، یہ کسی محفل میں آئے وہ محفل بگڑ جاتی ہے۔ یہ فسادی اگر کسی جگہ پر بھی آتا ہے تو اس جگہ کا نظام ہے سارا جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے۔ فساد، اس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ کون فسادی ہوتے ہیں؟ اس کی بات ملی، اس کی بات ملی، بس دونوں کی بات کو آپس میں لایا اور دونوں کو آپس میں لڑوا دیا، اپنے پاس سے دماغ کے اندر باتیں بناتے رہنا، فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، اور پھر لوگوں کو کہہ دینے اور وہ آپس میں کیا شروع ڈالتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں فسادی۔ کسی کی بات سنی اس کو دوسرے کے آگے بیان کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ
آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ کسی کی سنی سنائی بات کو آگے کرے. بات سن لی ہے تو تحقیق تو کرو، پہلے تحقیق کرو، اگر وہ بات سچی ہے تو پھر آگے کرو. اور کسی کا عیب دیکھ لیا اس کے پورے گاؤں کے اندر اور پورے شہر کے اندر اس کا ڈنڈورا نہ بچاؤ. کسی کے عیب چھپاؤ گے تو قیامت کے دن اللہ تمہارے عیب چھپائے گا. اگر لوگوں کے عیب ظاہر کرو گے تو قیامت کے دن اللہ تمہیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا. اور وصال کے اندر میں نے دیکھا ہے لوگوں کے عیبوں کو ظاہر کرنا. وصال کے اندر میں نے یہ چیز دیکھی ہے. خدا را اس چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ، لوگوں کے عیبوں کو ظاہر نہ کیا کرو. اگر کوئی عیب ہے تو اس کی اصلاح کرو، اس کی کیا کرو؟ اصلاح کرو. یہ سب طریقہ ہے. اگر تم پورے وصال کے اندر اس کو پھیلاؤ گے تو قیامت کے دن اللہ تمہیں رسوا کرے. خدا را کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالنا یہ اللہ کو پسند ہے. اس لیے فرمایا فسادی کو اللہ پسند نہیں کرتا. جو فساد مچانے والا ہے جہاں جاتا ہے وہیں سارا کام بگاڑ دیتا ہے. رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر 2 مرتبہ اس کا ذکر فرمایا. پہلی مرتبہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 64 کے اندر فرمایا واللہ لا يحب المفسدین. اللہ پسند نہیں فرماتے فساد کرنے والوں کو. جو بندہ فساد کرتا ہے اس سے اللہ محبت نہیں کرتے، اس پر اللہ رب العزت اپنی نظر کرم نہیں کرتے، اس پر اللہ رب العزت اپنی مہربانی نہیں فرماتے. واللہ لا يحب ويسعون في الارض فسادا، زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں. واللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. دوسری مرتبہ رب العالمین نے سورۃ القصص کے اندر آیت نمبر 77 کے اندر فرمایا ان اللہ لا يحب المفسدین، کہ اللہ نہیں محبت کرتے فساد کرنے والوں کو، پسند نہیں کرتے. اللہ ان کو دیکھتے نہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو اس چیز سے محفوظ رکھو، اس بیماری سے محفوظ رکھو. چھوڑو کوئی کیا کرتا ہے اس کو سمجھاؤ، نہیں مانتا، اس کے اندر کوئی عیب ہے تو تم اپنی جو ہے وہ زندگی سنبھالو. جب کسی کی طرف انگلی کرو گے تمہاری طرف کتنی انگلیاں آ رہی ہیں؟ ایک انگلی دوسرے کی طرف جا رہی ہے، باقی سب انگلیاں کس کی طرف ہیں؟ اپنی طرف. اپنے آپ کو درست کرو، اپنے آپ کو کیا کرو؟ درست کرو. جب خود ہر انسان اپنے آپ کو درست کرے گا نا تو پھر سارا معاملات کیا ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہو جائیں گے. اپنے آپ کو درست نہیں کرنا، دوسرے لوگوں پر باتیں کریں، یہ کہاں کا انسان ہے؟ ہمارا فسادی کو اللہ پسند نہیں کرتے. 5ویں نمبر پر جن کا قرآن میں تذکرہ کیا ہے الکافرین، کفر کرنے والے، ان سے بھی اللہ محبت. الکافرین 2 دفعہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا. سورۃ آل عمران آیت نمبر 32 کے اندر فرمایا انہ لا يحب الکافرین، کہ بے شک اللہ نہیں پسند کرتے کفر کرنے والے کو. اور دوسری مرتبہ رب العالمین نے سورہ روم کے اندر آیت 45 کے اندر دوبارہ اسی طرح تذکرہ فرمایا انہ لا يحب الکافرین، کافروں سے رب العالمین محبت نہیں کرتے. اور 6 نمبر پر الخائنین، خیانت کرنے والے. الخائنین، خیانت کرنے والے. اب یہ والے جو آپ بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں گے کیونکہ ہمارے اندر یہ عام ہے. میرے سمجھ سب لوگ خیانت کرتے ہیں. خیانت یہ نہیں کہ بس مخصوص جو ہے وہ چیزوں کے اندر کرنا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر خیانت کرنا.
الخائنین، 3 دفعہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا کہ میں خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ سورہ انفال کے اندر آیت نمبر 58 کے اندر فرمایا ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ نہیں محبت کرتے خیانت کرنے والوں سے۔ اگر میں مقام بتا دوں پھر میں بتاتا ہوں کیا کیا خیانت اور کس کس سے ہوتی ہے۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، سورہ حج کے اندر آیت نمبر 38 کے اندر فرمایا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ نہیں پسند کرتے ہر خیانت کرنے والوں کو اور ہر ناشکرے کو، جو اپنے رب کا شکریہ ادا نہیں کرتا، نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اسے بھی اللہ پسند ہے۔ میرے دوستو شکریہ ادا کیا، اللہ چھوٹی نعمت عطا کرے، بڑی نعمت عطا کرے، ہر نعمت کا شکریہ ادا کرے، اس پر بھی اللہ اجر دے۔ تیسرے مقام پہ سورہ نساء کے اندر فرمایا آیت نمبر 7 کے اندر کہ اللہ نہیں پسند کرتے خیانت کرنے والوں کو۔ اب خیانت کا مفہوم سمجھو، خیانت رب سے بھی ہوتی ہے، خیانت انسانوں سے بھی ہوتی ہے، خیانت اپنے آپ سے بھی ہوتی ہے، اپنی زندگی سے بھی ہوتی ہے۔ رب العالمین کے ساتھ خیانت یہ ہے کہ انسان اس رب کا بندہ ہو کر اس کے رب کی بندگی نہیں کرتا، اس رب کی عبادت نہیں کرتا، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے، یہ رب کی عبادت کے اندر خیانت ہے۔ اصل تو یہ امانت تو یہ تھی کہ ہمارا رب وہی صرف ہمارا مشکل کشا ہے، وہی صرف ہمارا معبود ہے، وہی ہماری پکاروں پہ دائیں ہے، لیکن ہم نے خیانت کی، ہم نے اوروں کو بھی پکارا، ہم نے اوروں کو بھی مشکل کشا سمجھا، ہم نے اوروں کو بھی داتا و دستگیر مانا، ہم نے اوروں کو بھی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا سمجھا۔ فرمایا یہ رب کے ساتھ کیا ہے؟ خیانت۔ خیانت دیکھیے، مثال دے کر سمجھا، قرآن میں مثال دی ہے، ہم قرآن والے اور قرآن سے مثال دیں۔ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ فرمایا یہ تیرے رب نے تیرے لیے نعمت پیدا کی ہے، دودھ، اسی کو دیکھا کر اللہ نے جو عبرت کے لیے بڑی چیزیں پیدا کی ہیں، یہ ساری کائنات اللہ نے عبرت کے لیے بنائی ہے اپنی توحید کی خاطر، تاکہ انسان کو سمجھ آ جائے۔ فرمایا اس دودھ کو دیکھا کر، اس دودھ کو دیکھا کر جب برتن میں ڈال کر پینے لگتا ہے تو پینے سے پہلے ایک لمحہ سوچ لیا کر یہ کہاں سے آیا ہے، کس نے بھیجا ہے، تجھے خود بخود وہ سمجھ میں آ جائے گا، تجھے خود بخود رب کی معرفت ہو جائے گی۔ کہیں دور نہ جا، جی میں کتابیں نہیں پڑھی، میں لائبریری میں نہیں جا سکتا، میں پڑھ نہیں سکتا، میں دیکھ نہیں سکتا۔ رب العالمین فرماتے ہیں لائبریریوں میں جانے کی ضرورت نہیں، کتابیں کھولنے کی ضرورت نہیں، یہ تجھے دودھ جو مہیا کیا گیا ہے اسی کو دیکھ تجھے اپنے رب کی معرفت ہو جائے گی۔ فرمایا دودھ کہاں سے آتا ہے ذرا سوچا کر، ہم تو پی جاتے ہیں نا، کبھی سوچے نہیں کہاں سے آیا ہے، کس نے بھیجا ہے، کس طرح آیا ہے۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، کبھی سوچا ہم نے؟ ہم تو دودھ پینے سے پہلے بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے، اللہ کا نام بھی نہیں لیتے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا پینے سے پہلے ایک لمحہ سوچ تو صحیح ہے کہاں سے آیا، کس نے بھیجا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا۔ تو اپنے جانور کو چارہ ڈال کے آتا ہے
فرمایا اس چارہ جب میدے میں جاتا ہے رب العالمین نے مشینریاں بنا دی ہیں، وہ چل پڑتی ہیں، اس چارے کو ہضم کرتی ہیں، اس کی مختلف شکلیں بناتی ہیں۔ جب چارہ ان مشینریوں کے اندر سے گزرتا ہے، اس چارے کا رب العالمین نے گوبر بنا دیا اور کچھ چارے کا رب العالمین نے خون بنا دیا، رگوں میں سپلائی کر دیا، جگر کی طرف سپلائی کر دیا۔ اور تیسری چیز جو اس چارے سے بنتی ہے، رب العالمین فرماتے ہیں لبنن خالصا، جو تیرے برتن میں سفید دودھ آ رہا ہے وہ اسی سے بن کے آ رہا ہے۔ اب یہاں دیکھیے، تیرے جانور کی رنگت منفی، تیرے چارے کی رنگت منفی، گوبر کی بدبو منفی اور خون کی رنگت منفی۔ ان منفی رنگتوں میں سے ایک خوشگوار اور خوش ذائقہ اور سفید دودھ تیرے برتن میں ڈالنے والا کون؟ اللہ ہی، یا اللہ بھی، اللہ ہی۔ کون ڈالتا ہے؟ اللہ ہی۔ فرمایا تیرے دودھ میں رب العالمین نے خون کی رنگت کو نہیں آنے دیا، گوبر کی بدبو کو نہیں آنے دیا کہ میں نے بندہ نفیس بنایا ہے۔ اگر گوبر کی بدبو آ گئی، خون کی رنگت آ گئی تو میرے بندے نے یہ دودھ نہیں پینا۔ رب العالمین فرماتے ہیں تو نمک حلالی کا تقاضا بھی یہ ہے، جب دودھ میں تجھے دینے والا ہوں تقسیم بھی کس کے نام کا ہونا چاہیے؟ یکم کو، دو کو، تین کو، چار کو، پانچ کو، 6 7 8 9 10 11 کو، 12 کو، کرتے کرتے ساری تاریخوں کو تقسیم کس کے نام کا ہونا چاہیے؟ نمک حلالی کا تقاضا یہ ہے۔ اگر کسی اور کے نام کا تقسیم کرے گا تو پھر تو حلالی نہیں، پھر تو حلالی نہیں۔ نمک حلالی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے تجھے دودھ دیا ہے تو کسی پاپے کے نام پہ تقسیم نہ کر، کسی بزرگ کے نام پہ تقسیم نہ کر۔ اگر تو یہ رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، یہ رب العالمین کے ساتھ خیانت ہوگی۔ ہماری یہ خیانت نہ کر۔ انسانوں کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ تجھے کسی نے پورے پیسے دیے ہیں، یہ چیز مجھے چاہیے، لیکن تو بدلے کے اندر پورے پیسوں کی چیز نہیں دیتا، ڈنڈی مارتا ہے، ناپ تول کے اندر کمی کرتا ہے۔ فرمایا اس کو چیز پوری نہیں دی بلکہ کم کر دی۔ یہ لوگوں کے ساتھ کیا ہے؟ خیانت ہے۔ اپنے ساتھ خیانت کیا ہے؟ رب العالمین نے تجھے جوانی دی، طاقت دی، مضبوطی دی، اور اللہ نے ساتھ یہ بھی بتلایا اس طاقت کے ساتھ کیا کرنا، اس جوانی کے ساتھ کیا کرنا، تیرا مقصد کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ فرماتے ہیں تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تجھے کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ لیکن آج افسوس یہ ہے کہ ہم سب اپنا مقصد ہی بھول گئے۔ جب کوئی چیز اپنا مقصد بھول جاتی ہے نا تو پھر وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچتی۔ ہم سب اپنا مقصد بھول گئے۔ ہمیں اللہ نے کس لیے پیدا کیا تھا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دنیا ضرورت ہے تو اس کو بقدر ضرورت استعمال کیجیے، دنیا کو اپنا مقصد نہ بنائیے۔ اصل مقصد ہمارا رب کی عبادت ہے، اور ہم نہ نماز پڑھتے ہیں، رمضان کے اندر نہ روزے رکھتے ہیں، نہ کوئی اور رب کی عبادت ہے، نہ تلاوت ہے، نہ کوئی حج زکات ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اپنے ساتھ بھی خیانت ہے، گناہ کرتے جا رہے ہیں، مقصد بھول گئے۔ فرمایا یہ خیانت نہ کرو۔ خیانت کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ تو یہ 6 چیزیں ہو گئی، 6 وہ لوگ بیان ہو گئے کہ جن کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے کہ اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ باقی انشاءاللہ 3 باقی ہیں، وہ اگلے جمعے پہ بیان کروں گا۔